علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تین چیزیں جاری رہتی اس کے عمل میں سے، صدقۃ جاریۃ، جو اس نے صدقہ چھوڑا جو ہمیشہ چلتا رہے گا، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتی رہے گی، علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں ایصال ثواب کہاں سے آ گیا؟ اس سے بھی واضح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں والدہ کی طرف سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ اس کا ثواب کہاں کس کو پہنچ رہا ہے؟ اولاد صدقہ کر رہی ہے، اولاد دعا مانگ رہی ہے، ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو مل رہا ہے۔ تو اسی سے فقہا نے استدلال کیا کہ صدقہ چونکہ ایک نیکی ہے تو کوئی بھی نیکی کر کے مرحوم والدین کو پہنچائی جا سکتی، اس کے لیے حدیث کے حوالے کی ریفرنس کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، یہی ریفرنس کیا ہے؟ کافی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں مسجد میں دریاں بچھا دیں، بھئی اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ والدین کو۔ تو بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ یہ دریاں بچھانا کہاں سے حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی جب صدقہ کہہ دیا تو نیکی آ گئی نا، اس میں ہر نیکی آ گئی، اس کے اندر اس میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی آ گیا، اس میں کسی غریب کو کھانا کھلانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانے میں پیسے جمع کرانا بھی آ گیا، اس میں یتیم خانہ بنانا بھی آ گیا، اس میں کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا بھی آ گیا، اس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا بھی آ گیا۔ کیونکہ اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، حدیث دکھاؤ، تو حدیث میں تو کنواں کھودنے کا تذکرہ ہے، پھر کنویں کے علاوہ تو کوئی ثواب پہنچے گا ہی نہیں۔ اب یہ کتنی عجیب سی بات ہوگی کہ آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کنواں کھدواتے ہیں، اس کا ثواب ابا کو پہنچ رہا ہے، سبیل بنواتے ہیں تو اس کا اللہ ثواب نہیں پہنچائے گا۔ کیوں بھائی؟ بات تو ایک ہی چیز ایک ہی ہے نا۔ اور جب کوئی مفتی کہتے نہیں اگر آپ نے سبیل بنوا دی، کسی سفر میں کہیں راستے میں کولر پانی کا رکھ دیا تاکہ اس کا ثواب ابا اماں کو پہنچے، تو اگلا کہتے ہیں حدیث دکھاؤ، کولر کا کہاں تذکرہ ملتا ہے حدیث میں؟ تو یہ سینس لیس ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو آج کے جو نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا، ان کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے نا وہ بہت محدود اور فقہی بصیرت سے بالکل خالی، وہ ریفرنسز پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا ہے، تو ریفرنس ہم نے حدیث کا دے دیا صدقے کا۔ قرآن پڑھنے کا ثواب دکھاؤ کہاں ثابت ہے بھائی؟ تلاوت کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ تو بھائی صدقہ نیکی ہے، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، بعد والا اس کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ دروازہ اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ البتہ یہ جو حدیث میں 3 کا عدد ہے نا، یہ 3 سمجھانے کے لیے، 3 نہیں، وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، 3000 بھی ہو سکتی ہیں وہ چیزیں۔ تو اس میں خوب سمجھ لیں کہ کوئی بھی نیکی کی جائے مرحوم کے لیے اس کا ثواب میت کو ملتا ہے۔ یہاں ایک اشکال ہے کہ پھر صحابہ کرام سے کیوں ثابت نہیں ہے قرآن پڑھ کے بخشنا؟ بھئی صحابہ تو نیکی پہ ہم سے زیادہ حریص تھے نا، صحابہ سے ثابت کیوں نہیں ہے؟ تو صحابہ سے اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یہ عمل اجتماعی طور پہ ناجائز ہے، کیونکہ کوئی بھی نفلی کام اس میں اجتماع کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ الگ سے اجتماع کے لیے ایک الگ سے دلیل نہیں ہوگی تو نفلی کام انڈیویجولی آپ کر سکتے ہیں، انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اجتماعی حیت پہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے چونکہ اجتماعی حیت پہ نہیں کیا اس لیے ثابت نہیں ہے، انفرادی کیا یا نہیں کیا، تو انفرادی عمل بیان نہیں کیا جاتا۔ اب کوئی بھی اپنے والد کے لیے کوئی تلاوت کر رہا ہے کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے، تو یہ تو دل کی چیز ہے نا، اس کو کوئی راوی کیسے ہائی لائٹ کرے گا، کیسے اس کو نمایاں کیا جائے گا؟ یہ تو دل کی بات ہے۔ تو کتنے صحابہ نے نیک اعمال کیے، یہ ثابت ہے کہ انہوں نے فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا، فلاں عمل بھی کیا۔ اب دل میں کیا نیت تھی، اپنے والدین کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے یا نہیں، یہ نیت یہ وہ جانے، اللہ جانے۔ ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ یہ پنکھا ابا کے ثواب کے لیے لکھتے تھوڑی تھے لوگ، دل میں نیت ہوتی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن پڑھنا اپنے والدین کے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ دیر آر 2 types آف قرآن خوانی۔ قرآن خوانی جو اجتماعی سطح پہ ہوتی ہے نا، پبلک آتی ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ انگلی سے اشارہ بھی کر رہا ہوں، 2 قسمیں، بلکہ ہم 3 قسمیں بنا لیتے ہیں۔ اجتماعی ہیئت میں قرآن جو پڑھا جاتا ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ مرحوم کے ثواب کے لیے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے گھر تشریف لائیں، آج قرآن خوانی ہوگی۔ یہ عمل بدعت ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح اجتماعی حیت پہ قرآن پڑھنا بطور عبادت کے پڑھا جا رہا ہے ثواب پہنچانے کے لیے،
اور نفلی کام میں عبادت اجتماعی سطح پہ جب آپ کرتے ہیں اس کے لیے الگ سے قرآن و سنت میں دلیل کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بارے میں آج کل یہ بہت کہا جا رہا ہے, میں تو سروے کرتا ہوں نا کہ اس کو قرآن و حدیث نہیں آتا, بس کو شادیاں آتی ہیں, یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, لطیفے آتے ہیں. ہمارے جو طلبہ میں لیکچر ہوتے ہیں نا وہ اور اسٹائل کے ہوتے ہیں, عوام میں لیکچر اور اسٹائل کے ہوتے ہیں. عوام کے سامنے زیادہ علمی موشگافیاں جھاڑنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اختلافی مسائل, کبھی ہمارے مدرسے میں آئیں بیٹھیں, 20 سال ہم نے تدریس کی ہے, تو تدریس عربی کتابوں کی ہے, جس میں حدیث بھی ہے, جس میں تفسیر بھی ہے, جس میں عربی گرامر بھی ہے, جس میں فقہ بھی ہے, جس میں عربی ادب کی مشکل کتابیں بھی ہیں. تو آج مسئلہ یہ ہے کہ جس کو 2-4 الفاظ آ جائیں نا قرآن و حدیث کے ریفرنس کے, وہ ایک چینل کھول کے ایسے بھڑکیاں مارنا شروع کر دیتا ہے جیسے اسی پہ نازل ہوا ہے, باقی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو اجتماعی ہیئت پہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے چونکہ وہ ایک عبادت کے طور پر ہے, تو عبادت کے لیے جب اجتماعی سطح پہ ہوگی نا, قرآن پڑھنے کی دلیل تو ثابت ہے, اجتماعی سطح پہ یہ ثابت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے جمعے سے پہلے آپ سنت پڑھتے ہو, انفرادی اخفل طریقے سے پڑھتے ہیں نا. اگر اجتماعی حیت پہ ہو کہ تمام حضرات تشریف لے آئیں, آج ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا آج ہم فلاں فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں, تمام حضرات تشریف لے آئیں, تو یہ عمل کیا بن جائے گا؟ ناجائز. یہ اجتماعی حیت پہ نہیں ہوگا. فرض نماز اجتماعی طور پہ پڑھی جائے گی, اس میں بلایا بھی جائے گا اذان کے ذریعے, نفل نماز نہیں ہوگی. تو قرآن خوانی کیا عمل ہے میرے بھائی؟ غلط ہے, اس کو ترک کر دینا چاہیے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اخفل طریقے سے, سب سے بہتر تو وہ چیز ہے جو منصوص ہے, جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, وہ صدقہ خیرات ہے, سب سے بہتر وہ ہے. اس کو آج کل لوگ فوکس نہیں کر رہے, قرآن خوانیوں پہ پورا زور لگایا ہوا ہے, اور پھر اس میں دیگیں چلتی ہیں, کھانے چلتے ہیں, لوگ آتے ہیں بوٹیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں, کہ عجیب ہی منظر ہوتا ہے. ولیمے اور میت کا فرق کیا ہو گیا؟ ختم. تو یہ پھوڑنے پھاڑنے کے ٹائم نہیں ہے. یہ اخفل طریقے سے چپکے سے غریب کو صدقہ کر دو, اور اپنے طور پہ کوئی تلاوت کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تلاوت میں فقہا کا اختلاف ہے, لیکن صدقے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. تو دیر آر کتنی ٹائپس آف 3. ایک تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی, وہ جائز نہیں. دوسرا قرآن خوانی کی قسم ہے برکت کے لیے قرآن خوانی. دکان کھولی آپ نے نئی, آپ نے مکان بنایا, آپ چاہتے ہو یار اس میں کوئی اچھا کام پہلے ہو جائے, بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جا کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں بچے آ کے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کام کی ابتدا کس سے ہو بھائی؟ برکت سے ہو. اور کوئی بھی شیطانی اثرات ہوں اس سے یہ گھر پاک ہو جائے, تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے. تو برکت کے لیے قرآن خوانی چونکہ عبادت کے طور پہ نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے. رقیہ سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ دم جسے کہتے ہیں رقیہ. تو رقیہ ایک علاج کی قسم ہے. علاج کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا بھائی فلاں آیت پڑھ کے مجھ پہ دم کر دیں, مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, تو اب اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے ایک صحابی رسول نے کسی پہ جن تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا, نہ نبی سے انہوں نے پوچھا تھا. بعد میں اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رقیہ ہے, سورہ فاتحہ تو اس سے تو فائدہ ہوتا ہے. یا سورہ بقرہ کا ورد کرا لیا گھر کے اندر, سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیاطین نہیں آتے, حدیث کا مفہوم ہے. تو یہ بذات خود یہ جائز عمل ہے برکت کے لیے. لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لوگ برکت والی قرآن خوانی اور ایصال ثواب والی قرآن خوانی میں فرق نہیں کرتے, تو یہ والی قرآن خوانی ذریعہ بنتی ہے وہ والی قرآن خوانی کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ذریعہ بنتی ہے کس چیز کا؟ ایک بدعت کا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو برکت کے لیے قرآن خوانی عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں, مدرسوں سے بچوں کو بلایا جاتا ہے, بچے بیچارے کھاپے کی نیت سے آتے ہیں, وہ صحیح طرح پڑھتے بھی نہیں ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا. ابے فلاں کے یہاں گئے تھے, ایسی مزے کی نہاری کھلائی تھی, اس کی بریانی میں بوٹیاں ہی نہیں ہیں, گوشت ایسا ہے, تو برکت گئی تیل لینے. ایک قسم کا قرآن کے ساتھ کھاپے کا ذریعہ ہے. یہ ایک قسم بچوں کی عادتیں بھی خراب ہوتی ہیں اس سے, مفت کی عادت پڑتی ہے بچوں کو. محتمم کے اپنے مزے ہوتے ہیں کہ فری پھوکٹ میں آج ایک ٹائم کا کھانا کیا ہو گیا ہمارا, بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے؟ قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے, ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل, ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں. اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا, پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں, ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے
کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو, اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے, پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں, اور پرانے کو کیا کر دیں, ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں, کینسل, ہٹا دیں اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول, یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. بھائی صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک, تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی, اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے, گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے, کھاپے بھی شامل ہیں. کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی, وہ والی نہیں, نہ وہ مزے کی نہیں تھی. وہ جو یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل, کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی, زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ, وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا, متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو, کسی کام کے آپ فالتو ہو, بلا وجہ پیدا ہوئے آپ. بلا وجہ پیدا اسے کہتے کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے, آ جا یار کھاپے پہ چلے, آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا, روزانہ کھاپا, روزانہ کھاپا. ابے آ جا ادھر بیٹھتے ہیں, بیٹھ گیا. ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا, وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا, تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا, آ جا بیٹھتے ہیں وہاں, چل بھائی بیٹھتے ہیں, پوری پوری رات بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا. اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا, چل کھاپے پہ چلتے ہیں, آپ نے کہا چلو چلتے ہیں, تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے. ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو, اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو, لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا, دوستی ہے, اس سے گپ شپ ہے, تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں, آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, کسی قریبی دوست کا فون آیا, مفتی صاحب کھاپے پہ چلیں, ہم کہ چلو بھائی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں, پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں, جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کریں ایسے, پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج, پورا ہفتہ اس میں آپ کے. ابھی میں بتاتا ہوں, یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں تو, کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی, وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا, اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر, آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ, جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے, لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھئی گھر والے بیٹھ کے کر لیں, جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں, اس کے فسادات زیادہ ہیں, اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا. کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے, بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے, تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے, جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا, تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں, لوگوں نے جمع نہیں کیا, لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے, تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے, بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے, پھر پڑھائی ہے, پھر یہ ہے, پھر یوں ہے, پھر رات عشاء ہے, پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے. اس کو وہ قرآن خوانی, وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے, یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا, رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں, پھر اردو میں ہی بات کریں گے ہم لوگ. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ, ہاں مجبوری ہو ایک الگ بات ہے, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ انگلش بولتے ہیں, وہ مجبوری ہے, کیونکہ جو کراؤڈ ہے ان کی دعوت جاری ہے پوری دنیا میں, تو پوری دنیا تک آپ نے کوئی بات پہنچانی ہے, تو پھر اس کے لیے تو آپ کے پاس انگریزی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے, وہ مجبوری ہے. تو اردو کو اردو میں بولا کریں. یہ خاص طور پہ اہل علم جو مدارس کے طلباء ہیں ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اب میں احترام کی مثال دے رہا تھا, احترام ہے, اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, احترام. وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ 2 چشمی ہاں تھوڑی ہے, اس میں تو بڑی والی ہا ہے. کوئی بات نہیں میرے بھائی, جو مرضی ہا ہو, لکھو احترام ہی ہا کے ساتھ, پڑھا احترام, بولو نہیں جائے گا. لکھا اس لیے جائے گا کہ لفظ آیا عربی سے ہے, اس لیے اس کو چینج نہیں کیا جائے گا, پڑھا جائے گا احترام. اب صاد بھی ایسے نکال رہے ہوتے ہیں, مصرف, مصرف بولا جاتا ہے اردو میں, کیا بولا جاتا ہے, اس کا مصرف یہ ہے, اس کا تقاضا یہ ہے, تقاضا.
ہم نے طلبہ کو دیکھا تقاضا ضاد بھی نکال رہے ہوتے ہیں. بھائی اردو میں ضاد کی شکل میں لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. آج کل تو عربوں سے نہیں ضاد پڑھا جا رہا, اردو والوں سے کہاں سے پڑھا جائے گا. عربی کا سب سے مشکل ترین لفظ کون سا ہے؟ ضاد. اس پہ تو بڑی جنگیں ہوئی ہیں. تو اردو میں ضرورت نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ ضرورت. ہاں رسم الخط چینج نہیں کرو, ضرورت کو لکھا ضاد کے ساتھ ہی جائے گا, زے کے ساتھ نہیں جائے گا. کیونکہ میں نے بتایا کتابت کے جو قواعد ہوتے ہیں کسی چیز کو لکھنے کے, وہ بھی توقیفی اور سماعی ہوتے ہیں. جیسے چلا آ رہا ہے ویسے لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا ایسے. تو کبھی بھی کسی زبان کو اگر بولنا ہے نا تو لکھ کے نہیں کبھی بولا جاتا, اس کو ہمیشہ سن کے سیکھا جاتا ہے. سن کے کیا وہ یہ لفظ کو کیسے بول رہا ہے تو ویسے ہی آپ نے بولنا ہے. اور بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں طلبہ مدارس کے وہ بگاڑ دیتے ہیں اس کو, وہ سمجھتے ہیں ہم نے صحیح کر دیا ہے, حالانکہ وہ بگاڑ دیا ہوتا ہے. وہ عربی میں صحیح ہوتا ہے, اردو میں بگڑ چکا ہوتا ہے. وہ جیسے 100% کہتے ہیں 100% صد نہیں ہوتا بھائی, 100% کیا ہوتا ہے؟ 100%. صد نہیں نکالو, سواد نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. 100%. احترام, عالم, حرام, ایسے بھی حرام ہوتا ہے, بس حرام بھائی حرام ہے, یہ حلال ہے. تو اتنا اندر سے اردو میں ہا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. حلال ہے, حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. اب ہمارے ہاں اہل علم بتائیں گے حلال ہے, حرام ہے. جتنا حرام ہوتا نہیں ہے لوگ اس سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک قاری صاحب گئے نا جلیبی کی دکان پہ اور کہنے لگے شیرہ ہے, شیرہ مٹھائی کا شیرہ ہوتا ہے نا, شیرہ ہے. انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے, نارمل شیرہ ہے, اگر لے جانا ہے تو لے جاؤ بھائی, اتنے گاڑھے شیرے ہم استعمال نہیں کرتے. تو بہت سے لوگوں کو میں نے نصیحت کرتے ہوئے دیکھا ہے, جب کسی کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ علماء کا احترام کریں, تو لوگ پھر بدکنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کہ کوئی نارمل. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, خاص طور پہ جو دین کے داعی ہیں ان کے لیے یہ بات, اللہ کرے میری یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. دیکھو ہر چیز کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں تجربے سے سیکھتا ہے. ہماری عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے, 51. اے آئی کو بھی پتہ ہے. میں نے اے آئی سے پوچھا اپنی ایج کے بارے میں, پوری رپورٹیں پیش کرنے لگا. تو کچھ تو تجربہ ہوگا نا ہمارا, اور ایسے آدمی کا تجربہ جس کو یہ عادت ہو کہ وہ چیزوں کو کا تجزیہ کرنے کا شوق ہو اس کو. ہم نے دونوں کلچر دیکھے ہیں. میں نے کالج والا کلچر بھی دیکھا ہے, پتلونوں والا کلچر, کالے کالے چشمے لگا کے گھومنا, کیپ پہننا, شو بازیاں, یہ کلچر بھی دیکھا ہے. اگرچہ میں خود اس میں زیادہ مبتلا رہا نہیں ہوں, لیکن یہ لونڈے لپاڑوں والا کلچر میں نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے. اور مالداروں کا کلچر بھی دیکھا ہے, غریبوں کا کلچر بھی دیکھا ہے. خود ہمارے رشتہ داروں میں ایسے اللہ کا شکر ہے اتنے مالدار لوگ ہیں, ان کا کلچر بھی دیکھا ہے, اور غریبوں کا کلچر بھی دیکھا ہے, علماء کا کلچر بھی دیکھا ہے, طلباء کا کلچر بھی دیکھا ہے. بہت کچھ دونوں کلچروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ینگسٹر کے لیے دین میں آنے میں رکاوٹ ہیں, کیونکہ میں نے بھی یہ اس دور سے میں گزرا ہوں, میرے لیے بھی یہ چیزیں رکاوٹ تھیں. حالانکہ ہمارا بڑا مذہبی گھرانہ تھا. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے حافظ قرآن تھے. ان کے ذمے جب ان کی وفات ہوئی ہے ایک نماز بھی ان کے ذمے نہیں تھی, ایک روزہ بھی ان کے ذمے نہیں تھا. دیندار گھرانہ تھا ماشاءاللہ. میرے والد صاحب مظاہر علوم سے ان کا تعلق تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحبت میں آنا جانا رہا ہے. حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے ملاقات رہی ہے. سارے اکابر, ان کے اثرات صرف میرے والد صاحب پہ نہیں, ہماری دادی پہ, نانا پہ, نانی پہ, سارا خاندان اسی ٹائپ کا تھا. لیکن جو نئی نسل کو میں بگڑتا ہوا دیکھ رہا تھا, نئی نسل جو تھی نا, ابھی جو نئی نسل آئی تھی مجھ سمیت, اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹریک سے ہٹ رہی ہے. کیوں ہٹ رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ علماء میں اور عوام میں ایک بہت بڑا بیریئر پیدا ہو رہا تھا. نئی نسل کو یہ لگا تھا کہ ہم علماء کو فالو کریں گے تو سوسائٹی سے کٹ جائیں گے, عجیب سے ہو جائیں گے ہم. انگریز جو ماحول بنا کے گیا ہے نا, انگریز وہ بالکل الگ, اور علماء کا ماحول بالکل الگ. علماء چل رہے تھے اس طریقے پہ جو خلافت عثمانیہ میں اور ہماری اسلامی سلطنتیں اور مغل بادشاہوں کے دور میں جو طریقے ہوا کرتے تھے, وہ اس روایات پہ. انگریز نے اسکول سسٹم, یونیورسٹی سسٹم چلا کے
ماحول کو بالکل چینج کر, اس نے معیارات ہی بدل دیے عزت اور ذلت کے. اس نے جو کرائٹیریا تھا نا عزت اور ذلت کا, وہ کیا کر دیا, چینج. مثال کے طور پر آپ نے اکثر چوکیداروں کی پگڑیاں دیکھی ہوں گی ہوٹلوں پہ, جو دربان بن کے کھڑے ہوتے ہیں نا. آپ جائیں, یہ جو بوفے کہاں ہے, یہ کیا نام ہے جو مشہور ہے کراچی کا, ابے نہیں یار, لال قلعہ, وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور بھی علاقوں میں وہ جو بیچارے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے, دیکھا نا آپ نے, بڑے بڑے کلے ہوتے ہیں ان کے, بڑی بڑی پگڑیاں. یہ پگڑی عزت کا نشان تھا. خاندانی لوگ, وڈیرے لوگ, چودھری لوگ, علماء, صلحاء, بادشاہ, رائل فیملی کے لوگ پہنا کرتے تھے. انگریز نے کیا کیا, اس طبقے کو پہنا دی جو طبقہ سوسائٹی میں تھوڑا سا لو سمجھا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلا, وہ پگڑی نشان بن گئی لو کوالٹی کے لوگوں کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اچھا, ننگے سر گھومنا فساق اور فجار کا شعار سمجھا جاتا تھا. لونڈے لپاڑے, جو کوئی چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے لوگ, ان کا شعار کیا سمجھا جاتا تھا, ان کی علامت کیا تھی, سر ڈھانپتے نہیں ہیں, مہذب لوگ نہیں ہیں. انگریز جب آیا, ہم پہ حکومت کی, سر ڈھانپنے کا رواج نہیں تھا. تو لوگوں نے دیکھا کہ جو غریب طبقہ ہے وہ ٹوپی پہنتا ہے, اور جو رائل فیملی کے بڑے لوگ ہیں وہ ٹوپی, بولو تم لوگ کو گرمی لگ رہی ہے تو فائدہ نہیں ہے, وہ نہیں پہنتے ٹوپی. تو عزت ٹوپی کی ہوگی یا وداؤٹ ٹوپی کی عزت ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ منہ سے بولنے میں کوئی پابندی نہیں ہے یار. بغیر ٹوپی کے آہستہ آہستہ جب بڑے لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں وہی کام قابل عزت بن جاتا ہے. یہ تو چرس جو پی جا رہی ہے نا گندے نالوں میں, لو کوالٹی کے لوگ, یہی اگر رائل فیملی کے لوگ پینا شروع کر دیں, جو کہ الحمدللہ پی بھی رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یعنی رائل سے مراد ہماری رائل فیملی, یہ جو بڑے بڑے ہمارے لوگ ہیں, اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں پہننے پینا شروع کریں اور اچھے اچھے ہوٹلوں میں, تو یہی چرس ایک عزت کا نشان بن جائے گی تھوڑے دنوں میں. جس چیز کو سوسائٹی میں بڑھانا ہو نا, عزت دار لوگوں کو اس کا کلچر بنا دو, تو اس کلچر کی عزت آپ کی نظر میں آ جائے گی خود بخود. آئی بات سمجھ میں؟ تو انگریز نے کیا کیا, ٹوپیاں اتروا لی, پگڑیاں اتروا لی, لباس چینج کرا دیا. تو آہستہ آہستہ جو عزت کا معیار تھا وہ معیار آہستہ آہستہ چینج ہو گیا, معیار چینج ہو گیا. ابو کے بجائے مارکیٹ میں ڈیڈی اور پاپا آ گئے, امی کے بجائے مما آ گئیں, وغیرہ وغیرہ, بہت کچھ چینج کیا اس نے. اور تو معیارات جو تھے وہی چینج ہو گئے, لیکن ہو گئے وہ, اب اس کو واپس لانا بڑا مشکل کام ہے. تو ہوتے ہوتے اتنی تبدیلیاں کی انگریز نے کہ رائل فیملی کے جو لوگ تھے نا مسلمانوں میں, جو اونچے خاندانوں کے لوگ, ان کی عورتیں بہت زیادہ پردہ کیا کرتی تھیں. ہندوستان میں ہمارا بہت مالدار خاندان تھا, ہماری دادی دادا وغیرہ, جو جن کو ہم نے, دادا تو ہم فوت ہو گئے, میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, لیکن دادی ہماری بتایا کرتی تھی, والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں بڑی زمینیں تھیں, بہت دولت پیسہ. تو بتایا کرتے تھے کہ جس کے پاس جتنی دولت پیسہ ہوتا تھا, جو نواب خاندانوں کے ہوتے تھے, سیٹھ خاندانوں کے ہوتے تھے, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. عزت کی علامت تھی یہ. آج بھی دیکھ لو سعودی عرب میں بہت سے ابھی بھی کلچر باقی ہے, جو بڑے اپر لیول کے لوگ ہیں ان کی بیویاں میڈیا پہ نہیں آتی ہیں, بہت سخت پردہ کرتی ہیں, حالانکہ ان کے گھروں میں دین ختم ہو چکا ہے, لیکن پردہ باقی ہے, کیونکہ وہ اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں کہ بھائی بیوی پردہ کرے گی تو ہماری عزت ہوگی, میڈیا پہ آئے گی تو ہماری عزت نہیں ہوگی. ہماری دادی بتایا کرتی تھی کہ ہم چونکہ مالدار لوگ تھے اور نوکر چاکر بہت رکھے ہوئے تھے, تو ہمارا پردہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہمیں کہیں ٹریول کرنا ہوتا تھا تو پہلے گھر کے دونوں طرف چادریں لگ کے اس گلی کو بند کیا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ڈولی آتی تھی تو اس میں مکمل برقعے میں جا کے ہم بیٹھتے تھے, جب تک ڈولی کے اندر بیٹھ نہ جائیں دونوں طرف کی چادریں نہیں ہٹتی تھیں. مطلب چادر اس لیے لگ رہی ہے کہ بھئی بڑے خاندان کی عورتیں, تو ان کے برقعے پہ بھی نظر نہ پڑے کسی کی. یہ اس نوعیت کا پردہ شریعت میں فرض نہیں ہے. میں تو ایک کلچر کی مثال دے رہا ہوں کہ جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا ان کی عورتوں میں پردہ اتنا زیادہ سخت, عزت کی علامت.
اور شریعت میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. شریعت نے باندی پہ پردہ فرض نہیں کیا, آزاد عورت پہ پردہ فرض کیا ہے, کیونکہ پردہ عزت کی علامت ہے شریعت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی کو دیکھا جو آزاد عورتوں کی طرح پورا پردہ کر کے نا, شرعی پردہ کر کے جا رہی ہے. حضرت عمر نے اس کا پردہ چھینا ہے اس سے اور فرمایا اتتشبہین بالحرائر, تو آزاد عورتوں کی طرح عزت دار بننے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی جتنا تیرے پہ پردہ فرض ہے بس اتنا کر, یعنی تو گویا شو مار رہی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے تو کیا کر رہی ہے, شو مار رہی ہے, یعنی یہ شو کر رہی ہے کہ میں بھی آزاد ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں پردہ یہ عزت دار عورتوں کا کام تھا, اور جتنی زیادہ سوسائٹی میں کوئی خاندان اپر لیول کا تھا اس خاندان کی خواتین کا پردہ اتنا ہی سخت. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کوئی کلیئر, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ اچھا, مجھے لگ رہا ہے آج آپ لوگ تھکے ہوئے ہو, پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے. آئندہ بیان میں ایک نیمبو رکھوں گا, سب کو ایک دو قطرے ٹپکا دیے. نیمبو چٹانے سے ہوتا ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے, نیمبو چٹانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور یہ نیمبو چٹانا میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ 4K میں ایک بس تھی, اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے, 4K بس تھی, اب تو صحیح ہو گئی ہوگی. ادھر نیو کراچی سے چلتی تھی وہ, تو بیٹھ جاتا تھا وہ ڈرائیور. اتنی بڑی بس ہے, جب تک فل بھرے گی نہیں, اور بھرنے کے بعد بھی جب تک لوگ چڑھیں گے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں گے, مائک کو صحیح کرو میرے بھائی, گونج رہی ہے آواز, تو اس وقت تک چلے گی نہیں. تو پیسنجر تنگ آ کے ڈرائیور کو بولتے تھے ابے اس کو نیمبو چٹا تاکہ یہ چلے, یہ سو گیا ہے. نیمبو چٹائے گا نا, تھوڑا ہلے گا. تو نیو کراچی کے لوگ, گجراتی لوگ, کبھی ان کی باتیں سنو آپ, باتوں میں ہی بندے کو جان سے مار دیتے ہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. خیر, تو میں سوچ رہا ہوں آپ لوگ کو بھی اگلی دفعہ تھوڑا تھوڑا ایک نیمبو لے کر آؤں. اور میرے پاس لیمو بھی آرگینک ہیں, اپنے درخت کے ہیں, اور تجربہ کر کے دیکھو اپنے درخت کا لیمو اور باہر کا خریدا ہوا لیمو, زمین آسمان کا فرق ہے, بڑا فرق ہے بھائی اس میں. آرگینک چیزیں کھایا کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. خیر, تو انگریز نے کیا کیا, جو پردہ ہے نا, پردہ جو رائل فیملی کے بادشاہوں کے ہاں ابھی بھی ہوتا ہے, بہت سے ملک ہیں عرب کے بادشاہی نظام ہے, بے شک وہ جیسے مرضی ہوں, ان کی عورتیں کبھی دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آتی. آپ کہہ سکتے ہو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی تو خاتون نے آ کے مصافحہ کیا تھا. پہلی بات یہ کہ وہ کوئی بادشاہ کی بیوی نہیں تھی, وہ کون تھی مجھے اس سے کیا لینا دینا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب عرب کا کلچر آہستہ آہستہ خراب ہو رہا ہے. اگر تھی بھی کوئی رائل فیملی کی تو پہلا واقعہ ہے نا یہ, تبھی تو اس پہ شور اٹھا, تو اب خراب ہو رہا ہے آہستہ آہستہ وہ کلچر. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ عرب کے جو شاہ فہد تھا اس کی کبھی بیوی لوگوں کے سامنے آئی ہو, یا کوئی محمد بن سلمان سے پہلے جو ابھی سلمان جو ان کے بادشاہ ہیں ان کی زوجہ آئی ہو کبھی. عرب میں یہ رواج نہیں تھا, اب آ جائے تو ایک الگ بات ہے. پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگ دین سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ عزت کی علامت, یہ کیا تھا, عزت کی علامت. گورے نے آ کے اس کو بھی چینج کر دیا. کلچر یہ بنا دیا کہ پردہ کرنا غریب لڑکیوں کا کام ہے. جتنا جتنا پیسہ آئے گا, ایجوکیشن آئے گی, عزت آئے گی, اتنا اتنا پردہ اترتا چلا جائے گا. اب ماڈرن لڑکی, ایجوکیٹڈ لڑکی, عزت دار لڑکی اس کو سمجھا جاتا ہے جو پورے کپڑے نہ پہنتی ہو, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر ڈھکی بھی ہوگی تو جاہل ہے, اجڑ ہے, گنوار ہے. یہ کانسیپٹ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ لگتا ہے نہ اس نے میٹرک کیا ہوا ہے, نہ انٹر کیا ہوا ہے, نہ BA کیا ہوا ہے, نہ اس کو ABCD کا پتہ, نہ اس کو اردو کا پتہ, نہ فارسی کا پتہ, نہ پشتو کا پتہ, نہ انگلش کا پتہ, کچھ بھی نہیں پتہ. لوکل زبانوں کا تو پتہ ہوگا لیکن انگلش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی بڑی جاہل ہوگی وہ اس کو برقعے میں سمجھا جاتا ہے. اب حیرانگی ہوتی ہے کہ جی ایجوکیٹڈ لڑکی یہ پردہ پورا کرتی ہے, لوگ اس کو میڈیا پہ لاتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے PhD کی ہے لیکن آپ دیکھیں پردہ نہیں چھوڑا. ایسے لوگ ہیں آسٹریلیا میں, میں نے دیکھا, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زوجہ پٹھان ہے, فل پردہ, اس کو ایوارڈ ملا تو اسٹیج پہ گئی ہے, پردہ نہیں اتارا اس نے. لیکن مثالیں مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. تو یہ ہوتی ہے سوسائٹی میں تبدیلی. عزت کا جو معیار تھا وہ ذلت کا معیار بن گیا, جو ذلت کا معیار تھا وہ کیا بن گیا, عزت کا معیار. تو اس پہ تو ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. گورے نے جو ہمارے کلچر کو چینج کیا تو جن چیزوں میں اس نے شریعت کو چینج کر دیا اس میں ہم نے سمجھوتا کرنا ہے, بولو نہیں. مثال کے طور پر آج اگر آپ کو عزت دار سمجھا جانے لگے کہ آپ کی بیوی میڈیا پہ آتی ہے تو بھائی ایسی عزت پہ 100 دفعہ لعنت.
بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بیگم کو لے کے جاتے ہیں, ذرا ماڈرن بنتے ہیں تو لوگ دین کے قریب آ جاتے ہیں. لوگوں کو دین کے قریب لانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری داڑھی ہوتی ہے تو ہم صحیح طرح تبلیغ ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ داڑھی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں فنڈامنٹلسٹ. تو ہم کلین شیو 3 پیس سوٹ ٹائی میں جا کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا آدمی ہے اور ماڈرن اسلام پیش کرے گا, لہذا لوگ ہماری بات سن لیتے ہیں. جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب, تو وہ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن اسٹائل کچھ اسی ٹائپ کا ہے. تو یہ بھی ٹھیک بولو نہیں. شریعت کے احکام میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے احکام کو پورا کرنے میں, تبلیغ کرنے میں مصلحتوں کو, یعنی غیر شرعی مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. ذرا پرواہ مت کرو کہ کوئی دین پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں. کسی نے آنا ہے آ جائے, نہیں آنا نہیں آ جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں داڑھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں یار ہم ایسی جگہ جا کے تبلیغ کرتے ہیں, اگر ہم داڑھی رکھیں تو لوگ ہمیں گھسنے ہی نہ دیں وہاں پہ. نہیں بھائی, نہ گھسنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. شریعت کے حکم کو تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے. کوئی خاتون سمجھتی ہیں اگر میں پردہ کروں گی تو لوگ میری بات نہیں سنیں گے, مجھے دقیانوس سمجھیں گے, پرانی زمانے کی عورت سمجھیں گے, لہذا میں دین کی تبلیغ کے لیے پردے پہ کمپرومائز کرتی ہوں. نہ, آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کو دین کی دعوت کا ہیضہ ہو جاتا ہے. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا ٹھیک ہے, ہیضہ ہونا ٹھیک. رفیع بھائی آج ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کریں. دین کی دعوت کا جذبہ ہونا اچھی بات ہے, ہیضہ ہونا ٹھیک نہیں ہے. ہیضے کا مطلب لمٹ ہی کراس کر دیا آپ نے. مثال کے طور پر ایک آدمی حرام کماتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی آمدن 100% حرام ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ میرے ساتھ چائے پئیں میرے خرچے پہ, کھانا کھائیں میرے خرچے پہ. آپ کہتے ہو چلو میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا تاکہ یہ قریب ہو جائے گا تو میں اس کی دین کی دعوت دے سکوں گا. اب کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے بھائی اس کی تو آمدن ٹوٹلی حرام ہے. جب ٹوٹلی حرام ہے تو ان پیسوں سے جو یہ کھانا خود خریدے گا اس کے لیے بھی حرام اور آپ کے لیے بھی حرام. آپ جواب میں کہتے ہو میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے تاکہ یہ دین کے قریب آ جائے, تو یہ جائز بولو؟ جوڑ پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو دین کی دعوت دو گے تو دو گے کیسے؟ دین میں تو یہ ہے کہ حرام کھانا حرام ہے. وہ کہے گا آپ نے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا تھا. دین کا ایک پارٹ یہ بھی تو ہے نا کہ حرام کو حرام کہا جائے. اب دیکھو میں حرام نہیں کہہ رہا, حرام میں کیا کہہ رہا ہوں, حرام. اس سے وہ چھوڑ دے گا, حرام کہنے سے ڈر جائے گا وہ. تو دین کی دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, دین میں بھی یہ داخل ہے نا, تو آپ اس کو بچائیں گے کیسے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں بعد میں اس کو بولوں گا بھائی میں نے تو اس لیے تیرے ساتھ حرام کھا لیا تھا کہ اس میں ایک مصلحت تھی, مجبوری تھی. وہ کہے گا میری بھی مجبوری ہے, میری مجبوری ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاتا تو میں کیا کھاؤں گا, پھر مجھے لا کے دو کہیں سے. مجبوریاں ہی ہیں جس بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے, جس کی وجہ سے حرام کھائے جا رہے ہیں. تو نہ یہاں لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. طائف کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں کہ ہم آپ کی دعوت پر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے چند چیزوں میں ہمیں سہولت دی جائے. ان میں غالباً نے کیا تھا کہ ہم جزیہ کو ٹیکس کا وہ نام دیں گے زکوٰۃ کا یا کچھ اس طرح کے, مجھے پوری الفاظ یاد نہیں ہے. آپ نے ان کی ہر شرط مان لی کہ چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا شراب کی بھی اجازت دیں گے, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو کیوں؟ یہ تو حرام ہر ایک کے لیے حرام ہے بھائی. تو دین کی دعوت کے لیے, جوڑ پیدا کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا, یہ ناجائز ہو جائے گا بھائی, لمٹ نہیں کراس کر سکتے آپ. ایک شرابی اگر آپ سے کہتا ہے 2 گھونٹ پی لو اس سے میں تمہاری بات سن لوں گا, دین کے قریب آ جاؤں گا, نہ بھائی تو نے دین کے قریب آنا ہے آ جا. ہم تیرا دین بچانے کے لیے اپنا دین فروخت نہیں کر سکتے. خوب سمجھ لو اچھی طریقے سے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لڑکوں کی فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے ان کو دین کے قریب لانے کے لیے. یہ کہتے ہیں اگر ہم ان سے فرینڈ شپ ختم کر دی دین سے دور ہو جائے گی. ہونے دو اس کو دین سے دور, اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے لیے کسی خاتون کو اس کو نمبر دے دو, وہ اس کو سمجھا دے گی, یا کسی بزرگ عالم کا نمبر دے دو, وہ ان کو سمجھا دیں گے. آپ سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے. آپ اپنے دین کو پہلے بچاؤ, اس کی فکر چھوڑ دو. ایسے بہت لڑکے ہیں جنہوں نے فیس بک پہ
دوستی لگائی ہوئی ہے, دین کی دعوت دے رہے ہیں, اور دعوت بھی کم وقت صرف خوبصورت لڑکیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بیچاری بلیک کلر کی ہوگی, کوئی آڑی ترچی ہوگی, اس کو جنت میں لے جانے کا ان کو ذرا سا بھی شوق نہیں ہے, تو چھوڑ دو اس کو, یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا. تو میں وہ بات کو جلدی سے مکمل کر لوں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں کالج کی زندگی میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک نئی نسل کو, جو دیندار گھرانوں میں پیدا ہوئے, ان کو علماء کے قریب آنے سے روکتی ہیں. ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو, جس چیز سے وحشت ہوتی ہے نا, اس کی بات سنتا نہیں ہے وہ. دیکھو قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم, ہر رسول کو ہم نے اس قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے, قوم میں بھی بھیجا اور زبان بھی وہی دی ہے. ہر رسول اپنی زبان پر بہت قدرت رکھتے ہیں. ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جن میں اعلیٰ درجے کی بلاغت نہیں تھی, تو اس کی تلافی اللہ نے کیسے کی بلاغت کی تلافی, کہ ہارون علیہ السلام کو آپ کا نائب بنا دیا, کہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا, زبان ہارون علیہ السلام کی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بات دوسرے تک پہنچانے میں جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے, جو سب سے اہم ترین ذریعہ ہے, وہ کیا ہے؟ زبان. بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو بتانی نہیں آتی, جس سے وہ اچھی باتیں کیا بن جاتی ہیں؟ گندی. یہ گندی کا لفظ بھی اچھا نہیں ہے لیکن اب اس موقع پہ اچھا ہے. بہت سی بری باتیں ہوتی بری ہیں, لیکن میڈیا اس کو بنا کے ایسے پیش کرتا ہے, وہ بری بات بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا, اب میں یہ تھوڑا سا نا سوسائٹی کی ان شرارتوں کو سمجھنے لگا ہوں. مجھ سے سوال پوچھا, کیا خواتین پر گھر کے برتن دھونا لازم ہے, کیا پوچھا لگانا لازم ہے؟ سوال پوچھا مجھ سے, کیا خواتین پر, بیوی پر لازم ہے کہ گھر میں جھاڑو دے اور پوچھا لگائے؟ اگر میں ایسا ہی کہہ دوں ہاں, تو فوراً پتہ ہے کیا کمنٹ آئیں گے؟ بیوی ہے یا ماسی ہے؟ پوچھے تو ماسیاں لگاتی ہیں, برتن تو بولو ماسیاں دھوتی ہیں. میں نے یہ جواب نہیں دیا, ہمارے جو اسکالر کیا کر رہے ہیں, مصلحت میں مسئلہ ہی تبدیل کر رہے ہیں. کچھ اسکالر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں عوام کیا چاہتی ہے آپ سے سننا, وہ جواب ان کے مطابق دیں گے. کل ایک اسکالر کے چھوٹا سا میں نے کلپ دیکھا, وہ کہہ رہے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. پھر آگے خواتین پہ ظلم کی داستانیں سنائیں, جوائنٹ فیملی میں یہ ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی میں وہ ہوتا ہے, اور لڑکی کے کمرے میں لوگ بغیر اجازت کے دلہن کے کمرے میں گھستے ہیں, فلانا ہوتا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. نیچے خواتین نے خوب سلوٹ مارے ہوئے ہیں, زندہ باد. حالانکہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. کہیں ہوتا ہے تو وہاں بتا دو, ہر جگہ تھوڑی ہو رہا ہے. اب تک ہماری سوسائٹی میں زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, مجھ سمیت. یعنی ہمارے بھی اب بچوں کی شادی ہو گئی نا, تو ہمارے ساتھ ہی ہیں سب, اور ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. 4 بھائی, ان کی 6 بیویاں, اللہ معاف فرمائے. یعنی 2 میری تھیں, 3 میری, اور 4 بھائی ملا کے ٹوٹل کتنی ہو گئے, یہ تعداد بھی یاد نہیں رہتی بھائی. 3 کی 1 اور میری 2, اس وقت 2 تھیں جب ہم جوائنٹ فیملی میں تھے, تو ٹوٹل ملا کے 6. تو ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کوئی کسی کے کمرے میں بلا اجازت گھسا ہو. جہاں گھس رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, تو ان کو یہ بولو کہ کسی کی پرائیویسی میں اس کی پرمیشن کے بغیر ٹانگ اڑانا حرام ہے. یہ بولو نا آپ. الاطلاق آپ نے کہہ دیا اور گھروں میں لڑائی ڈال دی. ہر شخص کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو الگ گھر لے کے دے؟ نہیں ہوتی گنجائش. بہتر تو یہی ہے کہ اس زمانے میں الگ ہی رکھا جائے. جو لڑائیاں بعد میں ہوں گی اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے الگ ہو جاؤ, بہتر یہی ہے. لیکن ہر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے, اور ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی بھی نہیں ہیں. بہت سے سکون اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں. ہاں, آپ کا یہ بیان سن کے لڑنا شروع کر دیں گے وہ. آپ کا یہ بیان سن کے بولو, اب وہ لڑنا شروع کر دیں گے, کیونکہ آپ نے ایک فساد ڈال دیا ان میں. تو بعض اسکالر یہ دیکھتے ہیں پبلک سننا کیا چاہتی ہے. نا 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 نا, لیڈر کا کام, موٹیویشنل اسپیکر کا کام, مینٹور کا کام یہ نہیں ہوتا کہ پبلک کیا چاہتی ہے. مینٹور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے راستے کو متعین کرے, پھر پبلک کو اس پہ لے کر آئے, چاہے وہ اس کی منشا کے خلاف ہو یا اس کی منشا کے مطابق ہو.
تو اب سوال یہ پوچھنے والے نے پوچھا, یہ بہت پوچھا جا رہا ہے آج کے ٹیلی ویژن میں بھی, کیا بیوی پہ گھر کے کام کاج لازم ہے؟ غامدی صاحب تو فوراً نفی کر دیتے ہیں, کچھ بھی لازم نہیں ہے. کسی نے غامدی صاحب سے سوال کیا کہ جب اس پہ کمانا بھی لازم نہیں ہے, بچے بھی پیدا کرنا اس کے ذمے نہیں رہا, اور گھر کے کام کاج بھی لازم نہیں ہے, تو لازم کیا ہے صرف وہ بتا دیں آپ. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو جو چیزیں لازم ہیں کائنڈلی اس کی ایک رپورٹ پیش کر دیں آپ. وہ بات کیا کرو جو سوسائٹی میں چل پڑے. گوروں نے نا خواتین کو یہی حقوق دے دے کے نتیجہ پتہ ہے کیا نکالا ہے؟ مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی کہ ہمارے تو کوئی کسی کام کی نہیں ہے بھائی, اور فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. بھائی جہاں ظلم مرد کر رہا ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو کہ یہ مرد غلط کر رہا ہے, جہاں عورت ظلم کر رہی ہے اس ظلم کو ہائی لائٹ کرو. نہ ہم عورت کے حقوق نہ مردوں کے حقوق, کسی طرف ہم نے جھکنا نہیں ہے. جہاں غلط ہے اس غلط کو غلط کہا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے یہ اسلام فیصلہ کرے گا. اگر اسلام کے علاوہ آپ کسی اور سے فیصلہ کراتے ہو تو قیامت تک فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کا. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل ہے. دیکھو ہم جب کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. انتہائی غلط چیز کو بھی نا دلائل سے صحیح ثابت کیا جا سکتا ہے اگر آپ اسلام کو بیچ سے نکال دو. مثال کے طور پر دنیا میں سب سے بڑا جرم اور انتہائی غلط چیز کیا ہے؟ خودکشی. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ قتل, دوسرے کا قتل یا اپنا قتل. اگر آپ اس کو جائز قرار دینے پہ آ جاؤ عقل سے, تو خودکشی کرنے والا یہ دلیل دے سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں, مجھے تو لایا گیا ہے. اگر وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے تو بولے گا مجھے خدا نے پیدا کیا. خدا پہ ایمان نہیں رکھتا تو کہتا ہے بھی نیچرل پروسیس ہے, میں پیدا ہو گیا, میری مرضی, میں سروائیو کرنا چاہوں یا نہیں کرنا چاہوں, یہ تو میرا بیسک رائٹ ہے. میں اگر دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تو کیوں روک رہے ہو مجھے؟ ختم. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ آپ کیسے روکو گے اس کو؟ کیا دلیل دو گے کہ یہ غلط ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے عقل کو معیار بنایا ہے نا صحیح اور غلط کی تمیز کا, ان میں بہت سے کنٹریز نے خودکشی کو لیگل کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ لیگل. چل بھائی ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں اب تک اللیگل ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی خودکشی کرے اور بچ جائے, ایف آئی آر کٹا کے جیل بھجوا دو, دوبارہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. کیونکہ پولیس والے جو اس کے ساتھ کریں گے نا, اس کے بعد انشاءاللہ وہ خودکشی کے علاوہ دنیا کا ہر کام کرے گا, ڈر جائے گا وہ. ویسے بھی خودکشی کرنے والا ایک دفعہ کرتا ہے, بچ جائے تو دوبارہ ہمت نہیں کرتا, کیونکہ اس کو جو لگی ہوتی ہے نا چپت, اور موت کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے کہ میری توبہ بھائی, وہ غم ہلکا تھا, یہ غم زیادہ ہے. اور اگر اس کو اس دوران فرشتے بھی نظر آ گئے پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2-4 فرشتے نظر آ گئے نا عذاب والے, پھر تو کہتا ہے وہ جو سسرال تھا نا وہ زیادہ اچھا تھا جس کی وجہ سے میں نے خودکشی کی ہے, وہ اتنا خطرناک نہیں تھا. تو شادی شدہ تو اسی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے. خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بات کر رہا تھا میں؟ باتیں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر پھیل جاتی ہیں. ہاں, آپ کے پاس معیار ہی نہیں ہے کوئی صحیح اور غلط کا. اگر آپ اسلام کو بیچ سے آپ نکال دیتے ہیں, اگر اسلام کو بیچ سے, تو فیصلہ کیسے کرو گے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ شراب ہے, کیا فیصلہ کرو گے کہ یہ غلط ہے؟ شراب پینے والا کہتا ہے میرا جسم میری مرضی, میں پیوں گا, مجھے اس سے سکون ملتا ہے. آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہو جب تم پیو گے تو کرائم کرتے ہو, تم اس سے بندے مار دیتے ہو. تو پہلا جواب تو وہ یہ دے گا کہ میں اتنی پیوں گا جو میں کرائم نہ کروں, میں لمٹ میں پیوں گا. دوسرا جواب وہ یہ دے سکتا ہے اگر میں نے بندہ مار دیا تو بندہ مارنا کون سا غلط ہے؟ کیا خیال ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے کہ یہ غلط ہے؟ نیچرل ہے, یہ کیا ہے؟ جانور بھی مار دیتے ہیں کہ نہیں مار دیتے؟ تو کبھی بندہ زندہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی, یعنی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا, کوئی معیار ایسا نہیں ہے جس سے پتا چلے یہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور پاورفل ہوتا ہے, تو اگر میں طاقتور ہوں, بندے مار کے اپنی حکومت قائم کر سکتا ہوں, تو میں پاورفل ہوں. ہٹلر نے اسی بات کو بنیاد بنا کے تو جنگ لڑی تھی کہ ہم پاورفل ہیں, ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہیں, ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. اور دنیا کی پڑھی لکھی قوم کو بیوقوف بنا دیا اس نے کہا کہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حق صرف جرمن قوم کو ہے, کیونکہ پڑھے لکھے ہیں, قد اونچے ہیں, رنگ گورے ہیں.
بلکہ اس نے تو ڈارون کی تھیوری سے بھی سہارا لیا کہ ڈارون کے مطابق جو ایوالو ہو کے آئے ہیں نا ہم لوگ, تو ایوالو ہو کے جو سب سے آخری اور اچھی قوم بنی ہے وہ ہم لوگ ہیں, باقی سارے ہم سے پیچھے ہیں, ابھی وہ پورے انسان بنے نہیں ہیں, یعنی اتنے اچھے نہیں بنے ابھی. ڈارون کی سائنس سے سہارا لیا اس نے. تو اس نے کہا جیسے انسان کو حق ہے کہ بندر پہ حکومت کرے وہ, تو جو ابھی بندر سے پورے انسان نہیں بنے ہیں یا بنے ہیں لیکن ہماری جیسی کوالٹی والے نہیں بنے ہیں, تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم پہ حکومت کریں, ہم ان پہ حکومت کریں گے. لاکھوں انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا, اور دلائل سے پیچھے نہیں ہٹایا, کوئی مناظرہ نہیں ہارا تھا, طاقت سے پیچھے. رشیا نے جب چپت لگائے ہیں تو آخر میں خودکشی کر کے مرا ہے وہ. تو دنیا میں عقل سے میرے بھائی ہر چیز پہ بحث کی جا سکتی ہے. تو میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو میں مثال دے رہا تھا, یہ جو اسکالر لوگ باتیں کرتے ہیں, کچھ مردوں کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں, کچھ خواتین کے حقوق میں زیادتی کر بیٹھتے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواتین کا گھر میں, مجھ سے میں نے کہا نا سوال پوچھا کہ عورت پر لڑکی پہ برتن دھونا واجب ہے یا نہیں ہے, اگر میں ایز اٹ از جواب دے دیتا کہ ہاں ہے یا نہیں ہے تو دونوں باتوں پہ اعتراض اٹھتا. دونوں باتوں پہ کیا اٹھتا؟ جب میرے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے نا, کوئی خاتون کہتی ہیں کیا مجھ پہ گھر کے برتن دھونا واجب ہے, کیا میں ماسی ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ کے میاں خانسامہ ہیں, چپڑاسی ہیں, جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں, کبھی دہی لے کر آ رہے ہیں. باہر سے سودے لانا کس کا کام ہوتا ہے بڑے گھروں میں؟ ڈیفینس کے لفٹن میں خانسامہ کا کام ہوتا ہے نا, نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی نوکر چاکر کا کام ہوتا ہے انڈے لے آؤ, مکھن لے آؤ, دہی لے آؤ, گرم انڈے ہے وہ. یار جب ہمارا وہ, میں اب مشہور ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا یار. اتنا دل چاہتا ہے کبھی یہاں ٹرین میں بیٹھوں میں, لاہور یا کوئٹہ یا پشاور کا, کوئٹہ کا تو نہیں اللہ معاف فرمائے, پشاور کا سفر کروں میں. کوئٹہ کا تو پتہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسی اعصابی قوت بڑھتی ہے نا ٹرینوں میں, کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہوگا 6 بجے چلے گی, آپ احتیاطاً 5:30 بجے پہنچ گئے, پھر وہیں آپ نیت کر لو. میں اپنی فیملی کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا, 5 نمازیں ہم نے اسٹیشن پہ پڑھی ہیں الحمدللہ. پھر جب چلنا شروع ہوگی سکون کا سانس ملتا ہے, 2 منٹ بعد باقی پھر رک جائے گی. بہرحال وہ بھی اپنا ایک سفر انجوائے کرتا ہے آدمی. پھر جب اسٹیشن پہ رکے گی تو کیسی آوازیں آتی ہیں, گرم انڈے, کرارے, پاپڑے, مزے مزے کی آوازیں, جوس لے لو جوس, تو بڑے مزے مزے کی آوازیں آتی ہیں. اور جو انتہائی ناقص کھانا اسٹیشن پہ ملتا ہے وہ بھی کبھی ہم نہیں بھولیں گے. خیر پھر بھی اللہ نے زندگی دی, ورنہ وہ کھانا کھا کے مر جانا چاہیے تھا. خیر تو اب شوہر کا کام ہے باہر سے کیا لانا, انڈے لانا. اب جو خاتون کہتی ہیں کیا میرے ذمے ہیں برتن دھونا, کیا میرے ذمے ہیں گھر کا پوچھا لگانا, میں ماسی ہوں, تو میں کہتا ہوں آپ کے میاں کیا خانسامہ رکھے ہوئے ہیں آپ نے, نوکر رکھا ہوا ہے جو باہر سے انڈے لے کر آتا ہے, باہر سے دہی لے کر آتا ہے, ہیں بھائی؟ تو اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں, باہر سے دہی بھی کون لے کر آتا ہے, بولو نوکر, سرونٹ ہے. دودھ بھی کون لے کر آتا ہے, منہ سے بول لو یار, سرونٹ. بھائی ہم بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, جب آپ کے ہاں نوکر چاکر سارے کام کرتے ہیں, اتنی اپر لیول کی آپ کی فیملی ہے, تو گھر کے کام بھی نوکرانیاں کریں گی, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ متوسط گھرانے کے ہیں, درمیانے گھرانے کے ہیں, یا غریب گھرانے کے ہیں, تو غریبوں کے ہاں ملازم نہیں ہوا کرتے, ان کے ہاں گھر کے باہر کے کام مرد کرتا ہے, گھر کے اندر کے کام بولو خواتین. تو جیسے مرد گھر کے باہر کے کام کر کے چپڑاسی نہیں بن جاتا, نوکر نہیں بن جاتا, ایسے ہی عورت گھر میں پوچھا لگا کے برتن دھو کے ماسی نہیں بن جاتی. کام تو سب نے مل جل کے کرنے ہیں, سب نے کیسے کام کرنے ہیں, مل جل کے. اب اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر کے باہر کے کام عورت کو دے دیے جائیں اور گھر کے اندر کے کام کس کے ذمہ لگا دیے جائیں, آدمیوں کے. یہ اچھا ہے. کرنا فی بیوتکن, اسلام کہتا ہے عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے. گھر کے باہر کے کام آدمی کے ذمے, اور آدمی گھر کے باہر کے کام کر کے سرونٹ اور ملازم نہیں بن جائے گا, وہ پھر بھی گھر کا سربراہ رہے گا. گھر کے اندر کے کام عورت کے ذمے. اب اندر کے کاموں میں جو بھی کام ہے سارے کرنے پڑیں گے,
اس میں واش روم بھی صاف کرنا پڑتا ہے, پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے, برتن بھی دھونے پڑتے ہیں. تو یہ سارے کام کر کے معاذ اللہ عورت بھنگی چمار نہیں بن جاتی. بھنگی چمار جب بنے گی جب دوسروں کے گھر جا کے معاذ اللہ معاف فرمائے گٹر صاف کرے گی ان کے جا کے. اپنے گھر کے کام تو خود کرتے ہیں لوگ, اپنا واش روم صاف کرنے سے آپ بھنگی بن جاتے ہو. یار کیا ہو گیا تم لوگ کو؟ اپنا گھر اپنے برتن دھونے سے آپ کیا بن جاؤ گے؟ اپنا کھانا خود پکانے سے آپ کیا باورچی بن جاؤ گے؟ تو بھائی عورت اپنے بچے کے پیمپر صاف کر رہی ہے, اپنے بچے کی اپنے گھر میں پوچھا لگا رہی ہے, اپنے گھر کے برتن دھو رہی ہے. یا تو بڑی لینڈ لارڈ فیملی ہو نا, پھر ٹھیک ہے, وہاں تو ہے ہی نہیں نا, رواج ہی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عورت بہت مالدار گھرانے کی ہے, ایسے گھرانے سے آئی ہے کہ وہاں سارے کام نوکر چاکر ہی کرتے ہیں. بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں غریبوں, بعض ایسے اونچے گھرانے ہوتے ہیں جن میں خواتین کام کرتی نہیں ہیں. اب سعودی عرب کی کوئی رائل فیملی ہو, بادشاہ کی بیوی تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائے گی, اور وہاں تو 20 نوکر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہاں تو نہ مرد کام کرتے ہیں نہ عورتیں کام کرتی ہیں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کم ہوتے ہیں, زیادہ تر متوسط گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں یا غریب گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں رواج یہی ہے, باہر کے کام کون کرے گا؟ مرد کرے گا. گھر کے اندر کے کام کون کرے گی؟ عورت کرے گی. تو وہ کرے گی اور آپ باہر کے کام کرو گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں کیا ملازم رکھا ہوا ہوں کہ میں جا کے 6 انڈے لے کر آؤں. تو بیگم بولے گی ناشتہ کون کرے گا بھائی, پھر ناشتہ کیسے کریں ہم؟ تو کرنے پڑیں گے آپ کو. تو جیسے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا میڈیا پہ کہ کیا گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے, سارے سوال عورت سے متعلق ہوتے ہیں. میڈیا کی شرارت سمجھ رہے ہو کہ کیا عورت پہ گھر کے کام واجب ہیں, تاکہ آگے جواب دے کہ نہیں واجب ہیں, خواتین خوش ہو جائیں, ہاں 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 اسلام نے ہمیں کتنی آزادی دی ہے. ایسی کوئی آزادی نہیں دی اسلام نے. اسلام اتنا عجیب و غریب مذہب نہیں ہے کہ کاموں کو ڈیوائیڈ نہ کرے اور پیڑے کھانے کے لیے پیڑے. اسلام کسی کو پیڑے ویڑے نہیں کھلاتا. اسلام کہتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرو پھر حقوق ملیں گے, ذمہ داری پوری نہیں کرتے کوئی حقوق نہیں ملیں گے. مرد اگر ذمہ داری پوری نہ کرے, بنیادی ذمہ داری, تو اسلام نے عورت کو تنسیخ نکاح کا حق دیا ہے. مرد اگر نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو پھر عورت کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. ایسی کنڈیشن بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, اگر وہ بیگم کو لے آیا, نہ انڈے لا کے دے رہا ہے نہ انڈوں کے پیسے دے رہا ہے, نہ آٹا لا کے دے رہا ہے نہ آٹے کے پیسے دے رہا ہے, تو پھر تو بیسک نان نفقہ ہی پورا نہیں کر رہا نا وہ. تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم ہوگی؟ بولو نہیں ہوگی لازم. آپ جب بنیادی حقوق پورے کرو گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ہیں. بنیادی حقوق ہی پورے نہیں ہو رہے پھر کوئی حقوق نہیں ہے بھائی, پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ بات کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے, یہ بہت اہم فن ہے. اب مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا عورت کے گھر کے برتن دھونا واجب ہے. میں اگر فوراً کہہ دیتا ہاں لازم ہے تو بھی ایک تماشا کھڑا ہوتا کہ کیا وہ برتن دھونے والی ہے؟ کیا شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ گھر کے برتن دھلوائے جائیں؟ اور اگر میں کہہ دیتا کہ لازم نہیں ہے تو جو بیچاریاں گھروں میں برتن دھو رہی ہیں اور شوہر گھر کے باہر کے کام کر رہے ہیں, ایک اچھی زندگی گزر رہی ہے, وہ برتن دھونے سے پیچھے ہٹ جاتی. تو اس لیے میں نے جواب یہ دیا جو دیا ہے, ابھی دے چکا ہوں میں جواب. بھائی بات برتن دھونے یا پوچھے لگانے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں ڈیوائیڈ ہیں. گھر کے باہر کے کام مرد کے ذمے. گھر کے باہر اگر گلی میں جھاڑو لگانی پڑے تو مرد جھاڑو لگائے گا. گھر کے باہر فٹ پاتھ پہ جھاڑو لگانی پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد. اس پہ پوچھا لگانا پڑے تو کون لگائے گا؟ مرد لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ مرد لگائے گا پوچھا. رفیع بھائی لگاتے رہے ہیں نا, کتنے عرصہ سیڑھیاں دھوتے رہے ہیں مسجد کی, تو یہ کوئی معاذ اللہ کوئی سروینٹ تھوڑی بن گئے. رفیع بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں ویسے آج کل. بس ان سے ایک گزارش ہے کہ سوال مختصر پوچھا کریں. ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو سوال اتنا لمبا ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں بس نیچے کمنٹس میں آیا ہوا ہوتا ہے. آپ سوال کا خلاصہ نکال کے لایا کرو, اور ہر ہفتے نہ پوچھا کرو, 2-4 ہفتے ناغا کر کے. نہیں ہر جانا پھر لوگوں کا جو دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. نہیں پھر بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو پوچھنا تھا وہ رہ گیا. خیر, رفیع بھائی کو بات سمجھانا, اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. استغفر اللہ مذاق کر رہا ہوں یار, بے تکلفی ہے. خیر ہاں انشاءاللہ بالکل ایک دم نہیں. میں 35 پہ وہ ختم کروں گا تاکہ ایک دم سے پھر بہت سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے.
نہیں رہ جائے گی، رہ جائے گی. پچھلی دفعہ ہم نے 40 پہ بیان ختم کیا تھا، آج 35 پہ ختم کر دیں گے. 5 منٹ پیچھے آئے نا، ورنہ ایک دم سے وہ لوگ پھر وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگ ایک دم پھر وہ باسوں کی نمازیں رہ جائیں گی. بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بیریئر ہوتا ہے نا، بیریئر علماء کے اور عوام کے بیچ میں، جو داعی، جتنے بھی داعی ہیں وہ اس بات کا خیال کریں کہ داعی سے عامی آدمی کو وحشت نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وحشت کسے کہتے ہیں؟ مشکل لفظ ہے، انسیت اور وحشت. یہ انسیت کا الٹ کیا ہے؟ وحشت. انسیت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو اپنا پرانا بچھڑا ہوا مل جائے، آہا کیسا مزہ آتا ہے. اور بالکل کوئی اجنبی آدمی آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھ جائے، آپ نہ بے تکلف ہو کے مذاق کر سکتے ہو، اپنی ساری جو گپ شپ آپ کی چل رہی ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ آپ کو اس اجنبی سے تھوڑی سی وحشت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہو؟ جب پسند کی شادی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وحشت. لڑکی کو دولہا دکھایا نہیں گیا تھا، بتایا یہ گیا کہ بہت شریف، ہینڈسم، اسمارٹ، تصویر بھی نہیں دکھائی اس کو، اور اچانک بڑی بڑی مونچھوں والا، بغلوں کے بال بڑے ہوئے، پیٹ یہاں تک، خوب توند نکلی ہوئی ہے، کولے شریف دائیں بائیں پھیلے ہوئے ہیں، اور سفید بال ہے، کالا کولا لگایا ہوا ہے. تو اب لڑکی کو دولہا سے جو کچھ ہوگا اس کو وحشت کہتے ہیں. از کالڈ وحشت. اور اس کو یہ بھی خطرہ ہو کہ ابھی میرے قریب بھی آئے گا.